یہ بات آج سے 12-13 سال پرانی ہے۔ ہم جن اپارٹمنٹس میں رہتے تھے وہاں تقریباً میرے ہر گھر کے فرد کے ساتھ کوئی نہ کوئی واقعہ ضرور پیش آیا ہے، مگر جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس واقعے نے تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں چھوڑی۔ ہوا کچھ یوں کہ ان اپارٹمنٹس میں کرائے پر ایک فیملی شفٹ ہوئی۔ اس فیملی میں ہسبینڈ، وائف اور ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ ایک بچی 3 سے 4 سال کی ہوگی اور دوسری 8 مہینے کی۔ اکثر ہم چھوٹی والی بچی کو اپنے گھر لے آیا کرتے تھے۔ ان کی امی کا مزاج کافی دوستانہ تھا اور پھر ان سے اتنی اچھی جان پہچان ہو گئی کہ وہ ہم کو ان کی بیٹیوں کو باہر لے جا کر کھیلنے کی بھی اجازت دے دیا کرتی تھی۔ اسی لیے اکثر ہم ان کی چھوٹی بیٹی کو اپنے ہی گھر لے آتے تھے، کیونکہ ہمارے امی ابو کو بھی وہ بچی بہت پسند تھی اور وہ بھی اس سے کافی خوش ہوتے تھے۔ خیر، ایک دن ہمارے والدین کہیں باہر کسی کام سے گئے ہوئے تھے کہ میں نے اور میری بہن نے سوچا کہ اس بچی کو گھر لے آتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے پھر واپس چھوڑ آئیں گے۔ کچھ ہی دیر میں وہ بچی ہمارے گھر تھی۔ یہاں یاد دلاتی چلوں کہ وہ بچی صرف 8 مہینے کی تھی، اس لیے کچھ بول نہیں پاتی تھی، صرف اشارے کرتی تھی۔ ابھی اس بچی کو گھر آئے 5 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ وہ رونے لگی۔ یہ دیکھ کر میں اور میری بہن بہت حیران ہوئے، کیونکہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ وہ بچی ہمارے ہاں آ کر روئی ہو۔ خیر، اس کا دل بہلانے کے لیے میں اس کو گود میں لے کر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر میں اس نے رونا بند کر کے میرے پیرنٹس کے روم کی طرف اشارہ کیا تو میں اس کو وہاں تک لے گئی۔ مجھے لگا کہ اس سے شاید کچھ دکھ رہا ہے جو اسے چاہیے، مگر میں اسے روم میں لے کر آئی تو اس نے ڈریسنگ کی طرف دیکھ کر اپنی بیبی لینگویج میں باتیں سٹارٹ کر دی اور مسکرانا شروع کر دیا، جیسے کہ اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو اور وہ اس سے باتیں کر رہی ہو۔ میں سمجھ گئی کہ ماجرا کچھ اور ہے۔ اس بچی کو اس روم سے لے کر بھاگی اور لانچ میں آ کر اپنی بہن کو ساری بات بتائی۔ اس نے سجیسٹ کیا کہ ہم اسے اس کے گھر پہ چھوڑ آتے ہیں۔ جاتے جاتے دروازے سے باہر نکلتے وقت اس بچی نے میری گود میں ہوتے ہوئے اپنے سر پیچھے کی طرف گھمایا اور اپنے ہاتھ اس طرح ہلانے لگی جیسے چھوٹے بچے عموماً کسی کو ٹاٹا کرتے ہوئے ہلاتے ہیں۔ یہ میری زندگی کا واضح ترین واقعہ تھا۔ اس دن کے بعد سے ہم نے اس بچی کو اس کی سیفٹی کے لیے کبھی بھی ہمارے گھر واپس نہ لانے کا فیصلہ کیا۔ شاید وہ کوئی اچھی ہی مخلوق ہوگی، پھر بھی ہم نے صحیح سمجھا کہ آئندہ اس بچی کو گھر نہ لایا جائے۔